انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، ماہ رجب المرجب جو کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے ہم سب کی آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تسلسل کے ساتھ یہ تینوں ماہ مبارک، ماہ منور آ رہے ہیں۔ اس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، حالانکہ سارے کے سارے مہینے وہ اللہ کی ہیں، 12 مہینے شعر اللہ ہیں، لیکن اس کی خاص نسبت کیوں ہے؟ جیسے سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ بندوں کو اللہ رب العزت مقام دینا چاہتا ہے، مرتبہ دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، تو انہیں عبداللہ کہتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کو بھی اللہ رب العزت ایک مقام دینا چاہتا ہے، ایک مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ یہ ماہ رجب المرجب شعر اللہ ہے، جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کو 4 کا حرف بڑا پسند ہے، 4 کا ہندسہ بڑا پسند ہے۔ ان سے سارے ہی پسند ہیں، 5 کا ہندسہ ہو وہ بھی پسند، 5 تن، لیکن اس کو 4 کا ہندسہ بڑا پسند ہے۔ اس نے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، 4۔ پھر موسم 4، اللہ کے مقرب ترین افضل ترین فرشتے 4، کتابیں 4، سمتیں 4، جہتیں 4، پھر کتابیں 4، کتابیں 4، پھر محبوب کے یار 4، سبحان اللہ۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت سے مراد کیا ہے؟ احترام، ادب، تکریم، تعظیم۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے ولی، عظیم مرتبہ رکھنے والے، جن کی قبر، مزار حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ
کے قدموں کی طرف ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ بیٹے ہیں، اگر آپ بخاری شریف پڑھیں گے، اس بیٹے نے اہل سنت کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ اس عقیدے کو بیان کرنے والے حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ۔ بخاری کو پڑھیں آپ نے حضرت مولا علی سے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے خیر والا، خیر الناس، وہ کون ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بیٹا نبی پاک اور انبیاء کے بعد جو سب سے خیر الناس ہے، جو سب سے بہترین انسان ہے، جو افضل ترین ہستی ہے، وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ جب یہ جواب دیا تو پھر بیٹے نے دوبارہ سوال کیا، پھر ابو بکر کے بعد؟ تو فرمایا عمر فاروق، عمر بن خطاب۔ تو پھر یہی محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ میں نے جلدی سے کہا کہ پھر ان کے بعد آپ ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان کے بعد عثمان ہیں، اور میں تو ایک عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ وہ حضرت محمد بن حنفیہ، ان کے قدموں کی طرف حضرت ذوالنون مصری کی قبر ہے، قاہرہ کے اندر، مصر کے اندر۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے جو ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے اور ان مہینوں کے اندر انسان کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب یہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے یہ رجب۔ اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، جب انسان بیج بوتا ہے تو اس کے بعد پانی دیتا ہے تاکہ وہ بیج پھلے پھولے۔ آپ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ فصل کاٹنے کا مہینہ، فصل کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ انسان نیک عمل کرتا ہے، رجب کے اندر وہ نیک عمل کرے، پھر اس کو اچھی طرح بنائے سنوارے اس عمل کو اپنے کو، اور پھر رمضان کے اندر اس کا اجر حاصل کرے۔ اور کیسا اجر ہے رمضان کے اندر کہ عام مہینوں کے اندر ایک نفل پڑھا جائے، ایک نیکی کی جائے تو اس کا ثواب 10 نیکیاں ہیں، اور جب رمضان کے اندر وہ نیکی کی جائے تو 70 گنا اور 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے اس عمل۔ یہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب بیج بونے کا، کھیتی سینچنے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اس امت کے، آپ فرماتے ہیں کہ رجب تطہیر بدن کا مہینہ، تطہیر بدن کا مہینہ، یعنی بدن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ اور شعبان یہ قلب کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، تطہیر قلب۔ اور رمضان یہ روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ رجب المرجب ہے جو گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، بہت سارے انعامات ہیں،
بہت سارے اس ماہ کے اندر واقعات ہیں، لیکن سب سے بڑا واقعہ اس ماہ رجب المرجب کے اندر، وہ ماہ رجب المرجب کی 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے بے پردہ زیارت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب محب اور محبوب ملتے ہیں نا تو اس وقت وہ خوشی کا وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تو جس ماہ میں حاضر ہوا ہے اللہ نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج سے نوازا ہے، معجزہ معراج سے۔ بالکل ابتدائی گفتگو معراج کا ذکر کرنے سے پہلے جو مقدماتی گفتگو ہے، جو سمجھنے اور سمجھانے والی گفتگو ہے، اس کو ہم سماعت کریں گے تاکہ آگے جو بھی بیان کیا جائے گا آسانی کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے گا۔ 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ایک ہے قدرت، ایک ہے معجزہ، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت اور ایک ہے استدراج۔ یہ 4 لفظ بالکل اختصار کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں۔ معجزہ کیا ہے، قدرت کیا ہے، کرامت کیا ہے، استدراج کیا ہے۔ ہر وہ عمل جو ما فوق الفطرت ہو، ما فوق العادت ہو، اصول سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر جو عمل ظاہر ہو، اگر وہ عمل اللہ رب العزت کے دست قدرت سے ظاہر ہو رہا ہے تو اسے قدرت کہتے ہیں۔ یہ ساری کائنات کا وجود، ساری کائنات کا وجود، زمین، آسمان، فرش، عرش، یہ سارے ستارے، سورج، چاند، پھر آسمان سارے، پھر زمینیں، پھر جنت، جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کائنات کو وجود بخشنے والا اللہ ہے۔ ساری کائنات کے حسن کو تخلیق کرنے والا، ساری کائنات کی نعمتیں تقسیم کرنے والا، ساری کائنات کی فضیلتیں تقسیم کرنے والا اللہ ہے۔ سب کچھ کائنات کے اندر تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ جو کچھ اس کائنات کے اندر آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حسن کی انتہا ہو، وہ سب کا سب بنانے والا اللہ ہے۔ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وجود بخشا ہے، اور ساری کائنات کو بنانے والا وہ ہے، لیکن جو اس کی قدرت کا شاہکار ہے، جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ شاہکار کا کیا معنی ہے؟ شاہکار کا کیا معنی ہے؟ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن جس چیز کو بنا کر خود اللہ اس پر فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ جس کو بنا کر خود اللہ ناز کرتا ہے۔ دیکھیں نا، انسان ایک معمار ہے، تعمیر کرنے والا ہے، وہ تعمیر کرتا رہتا ہے، بہت ساری تعمیرات کرتا ہے، لیکن کچھ اس کی تعمیر کا شاہکار ہوتے ہیں جو وہ اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر، ناز کے طور پر وہ پیش کرتا ہے، یہ بلڈنگ میری بنی ہوئی ہے،
ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت اپنی قدرت کا شاہکار پیش کر رہا ہے کہ اگر کسی نے میری قدرت کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ کچھ ابتدا ہی نہیں انتہا بھی نازاں ہے، کچھ ابتدا ہی نہیں انتہا بھی نازاں ہے، بنا کے نقش رسالت خود خدا بھی نازاں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے قدرت جو اللہ رب العزت کے دست قدرت سے، اللہ کی ذات سے جو چیز ظہور میں آئے، وجود میں آئے، اسے قدرت کہتی ہے۔ اور دوسرا ہے معجزہ۔ دوسرا کیا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ معجزہ وہ عمل، وہ خارق العادت، ما فوق الفطرت، اصول سے ہٹ کر، اصول سے، روٹین سے ہٹ کر جو عمل ظاہر ہو اور وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو عقلوں کو عاجز کرنے والا، دماغ کو عاجز کر دینے والا، اسے معجزہ کہتے ہیں، عاجز کرنے والا۔ یعنی وہ انسان کی عقل سے، انسان کی سوچ سے، انسان کی اپروچ سے، انسان کے علم سے وہ چیز ورا ہوتی ہے، عقل وہاں نہیں پہنچتی۔ عقل جواب دے جاتی ہے جہاں عام انسانوں کی عقل جواب دے دے، وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے جب ایک عمل وہ سمجھ میں نہیں آتا نبی کا، ایک عمل جو ہے نبی کا وہ سمجھ نہیں آتا تو خود نبی کی ذات کیسے سمجھ آئے گی؟ جس نبی کا ایک عمل تمہاری عقلوں کو عاجز کر دے، عقلیں جہاں معوف ہو جائیں، بند ہو جائیں، ان کی پرواز دم توڑ دے، انسان کی عقل کی پرواز کے پر ٹوٹ جائیں، وہ نبی کا ایک عمل ہے۔ جب ایک عمل جو ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آتا تو ذات مصطفیٰ ہماری عقل میں کیسے آئے گی؟ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کو، انبیاء کو عقل کے ترازو پر نہ تولو، وہ ذات ماننے کے لائق ہے، بس اسے مانتے جاؤ، مانتے جاؤ۔ معجزہ یہ دست قدرت، دست نبی سے، نبی کے ہاتھ سے جو ما فوق الفطرت، ما فوق الفطرت کا کیا معنی ہے؟ جو فطرت سے ہٹ کر اوپر ہو۔ تھوڑی بات آسان کرتا ہوں۔ ما فوق الفطرت، ما فوق العادت کیا ہے؟ میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ، یہ عادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادت ہے، فطرت ہے۔ جب بھی دو ہم جنس آپس میں مباشرت کریں گے تو اس سے اولاد پیدا ہوگی۔ پرندے ہیں، آپس میں مباشرت کریں گے تو آگے وہی پرندہ وجود میں آئے گا۔ اگر دو جانور آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کے نر اور مادہ کے ملنے سے آگے، اسی کی جنس سے آگے اولاد پیدا ہوگی۔ دو انسان ہیں میاں بیوی، ان کی مباشرت، وہ ملتے ہیں تو اس سے آگے انسان وجود میں آتا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ عادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فطرت ہے، عادت ہے۔ اور اس عادت کے اوپر ما فوق العادت ایسا عمل ہو جائے، ما فوق العادت پیدا ہو تو اسے قدرت کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب یہاں دو جنسوں کے ملنے سے، دو ہم جنس چیزیں نر اور مادہ جب ملاپ کرتی ہیں، جب مرد اور عورت کا آپس میں مباشرت ہوتی ہے، اگر وہ مباشرت جب وہ کرتے ہیں اس کے اندر نسبت مصطفیٰ آ جائے،
نسبت مصطفیٰ آ جائے تو وہ پیدا ہونے والا حلال ہوتا ہے، اور اگر نسبت مصطفیٰ کو درمیان سے نکال دیا جائے، وسیلہ مصطفیٰ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو وہی پیدا ہونے والا حرام ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نکاح ہے، ایک زنا ہے، عمل ایک ہی ہے۔ نکاح کے اندر نبی پاک کا وسیلہ آ گیا، نسبت آ گئی تو حلال ہو گیا، وہ حلالی ہو گیا۔ اور جو نکاح کے بغیر نبی پاک کو چھوڑ کر، نبی پاک کی نسبت کو چھوڑ کر جو پیدا ہونے والا ہے، عمل وہی ہے لیکن اسے حرامی کہیں گے، حلالی نہیں کہیں گے۔ اب جو فطرت سے ہٹ کر، اصول سے ہٹ کر جو چیز انبیاء کے ہاتھوں سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب تیسری بات ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اگر کوئی خارق العادت، خارق ما فوق الفطرت، اصول سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر اگر ان کے ہاتھ سے کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور شیاطین کے ماننے والے جو اللہ کے مقبول بندے نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، اور اللہ کا جو دشمن ہے شیطان، جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، جو شیاطین کی مدد سے کوئی ایسا عمل ظاہر کرتے ہیں تو ایسے عمل کو شریعت میں استدراج کہتے ہیں۔ استدراج جو شیاطین کی طرف سے آتا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کی ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں، اور جو اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اسے قدرت کہتے ہیں۔ اب معجزہ کیا ہے؟ معجزہ لازمہ نبوت ہے، لازمہ نبوت ہے۔ یہ معجزہ یہ دلیل نبوت ہے، دلیل نبوت ہے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا ہے، جس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، اسے معجزے کی شان دے کر، معجزہ دے کر بھیجا ہے، معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ یہ دلیل نبوت ہے، معجزہ۔ اور یہ معجزہ جو ہوتا ہے نا، جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، یہ نبوت کی انانیت کی تسکین کے لیے نہیں ہوتا، نبوت کی انانیت کی تسکین کے لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا کام جو نبی ظاہر کرے اور سارے لوگ محبوط ہو جائیں اور نبی کا وہ عمل اس پر غالب آ جائے، اس سے نبی جو ہوتا ہے اس کی ایگو کو تسکین نہیں ملتی۔ ایگو، انانیت، انا، کیونکہ نبی انا سے پاک ہوتا ہے، نبی انا سے پاک ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، کہ ہم آپس میں اگر لڑتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے، ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو گراتا ہے، تو گراتا ہے جب تو دوسرا پہلوان ببکی مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، اپنی انانیت کی تسکین کے لیے وہ کرتا ہے، اس کی انانیت کو تسکین ملتی ہے، اس کی جو ایگو ہے اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، نفس کے بندے ہیں۔ اور نبی جو ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی عمل ظاہر ہوتا ہے
جو ساری امت کو، سارے لوگوں کو معبود کر دیتا ہے، جو دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس کی انانیت کی تسکین کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی توحید کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کی انانیت، اس کے اندر انا نہیں ہوتی، نبی کے اندر انا نہیں ہوتی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی وہ ہے جو اپنی انا کے ساتھ بولتا ہی نہیں ہے۔ ہوا کا معنی کیا ہے؟ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں۔ جب نبی اپنی خواہش کے مطابق بولتا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ عمل کیسے کرے گا؟ تو نبی کا جو معجزہ ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کرانے کے لیے، اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں، اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی توحید منوانے کے لیے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اب اللہ جب اپنے نبیوں کو معجزہ دیتا ہے نا، تو ایک نظریہ یہ ہے ہمارے اندر ہی، ہمارے لوگوں کے اندر ایک نظریہ موجود ہے، ایسی سوچ رکھنے والے موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نبیوں کو معجزہ دیتا ہے لیکن معجزے کے استعمال کا اختیار نہیں دیتا۔ ہاں، معجزے کے استعمال کا اختیار نہیں دیتا، یعنی نبی مختار نہیں ہوتا، اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ معجزے کا، اپنے عمل کا اظہار کر سکے۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور یہ نظریہ باطل نظریہ ہے۔ یہ نظریہ عقل اور نقل کے خلاف ہے۔ یہ نہ عقل اس کو مانتی ہے اور نہ ہی نقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، دی ہیں نا، کان دیے ہیں ہمیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ٹھیک ہے، زبان دی ہے۔ یہ سب کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ ہمیں جو عام انسان ہیں، ہم عام انسان جو ہیں، عام انسان کو اللہ رب العزت نے آنکھ دے کر، زبان دے کر، ناک دے کر، کان دے کر اسے اختیار دیا ہے، اسے اختیار دیا ہے کہ آنکھیں تو میں تمہیں دے رہا ہوں، اب تمہیں اختیار ہے ان آنکھوں سے قرآن دیکھو، ان آنکھوں سے حلال چیزیں دیکھو یا حرام دیکھو۔ دیا اختیار کہ نہیں؟ اب ہماری مرضی ہے نا، ان آنکھوں کا استعمال جس طرح مرضی کریں ہم۔ زبان دی ہے اللہ نے ہمیں، زبان دے کر اللہ رب العزت نے عام بندوں کو، عام انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے، اس زبان سے چاہے تو گالی گلوچ کرو، چاہے تو غیبت کرو، اور چاہے قرآن پڑھو، مصطفیٰ کی شان بیان کرو، حدیث نبوی پڑھو، نیکی کا عمل کرو، مرضی ہے۔ کان دیے ہیں، چاہے تو اس سے گانے سنو اور چاہے تو اس سے قرآن سنو، اختیار دیا ہے۔ جب عام بندے کو یہ ساری چیزیں دے کر اللہ نے اختیار دے دیا ہے تو کیا اس کا محبوب عام بندوں سے کم ہے؟ کہ اس نے اپنے محبوب کو، انبیاء کو معجزہ دیا ہے اور پھر معجزے کا اختیار نہیں دیا۔ وہ جس نے ہمیں دی ہے سوچنے کی آزادی، وہ جس نے ہمیں دی ہے سوچنے کی آزادی، بند اس نے کیا ہے سمندر کو چٹانوں میں، بند اس نے کیا ہے سمندر کو چٹانوں میں۔
وہ انسان کو آزادی دیتا ہے. انسان میں نے تجھے بنا دیا ہے, آنکھیں دے دی ہیں, دماغ دے دیا ہے, عقل دے دی ہے, شعور دے دیا ہے, کان دے دیے ہیں, زبان دے دی ہے, ہاتھ دے دیے ہیں, پاؤں دے دیے ہیں. اب سب کچھ میں نے تمہیں دے دیا ہے اور ساتھ آزادی بھی دے دی ہے کہ تو جو کچھ مرضی کر اس دنیا کے اندر, کل تجھے وہاں لا کر پوچھوں گا. جب تو میرے پاس آئے گا پھر پوچھوں گا تجھ سے. جب عام بندوں کو اس نے آزادی دی ہے اپنے چیزوں کا استعمال کرے, تو نبی کو معجزہ دے کر یہ نظریہ پیش کیا جائے کہ نبی کو معجزے کا اختیار نہیں ہے. یہ سوچ عقل اور نقل کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں, اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو معجزہ دیا ہے اور ساتھ اختیار دیا ہے. جب چاہیں آپ اس معجزے کا اظہار کریں, جب چاہیں اس کا اظہار کریں. اب سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا ہے. کوئی نبی معجزے سے خالی نہیں ہے. کسی کو ایک معجزہ دیا ہے, کسی کو 2 معجزے دیے ہیں, کسی کو 100 معجزے دیے ہیں, کسی کو 1000 معجزے دیے ہیں. پڑھیں آپ. اور جس ذات کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنایا ہے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ سراپا معجزہ بنایا ہے, جس کا وجود معجزہ, وجود کا ہر عضو معجزہ, جس کے ہاتھ معجزہ, ہاتھ کی انگلیاں معجزہ, بازو معجزہ, آنکھیں معجزہ, سر معجزہ, کان معجزہ, جس کا چلنا معجزہ. دیے انبیاء کو معجزے مگر خود معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. خود معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. کوئی نبی معجزے سے خالی نہیں ہے. یہ ابتدائی گفتگو ہے جو ہم نے سننی ہے. ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا ہے. دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. فطرت کیا ہے پیدا ہونے کی؟ فطرت کیا ہے؟ عادت کیا ہے؟ میاں بیوی, ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ فطرت ہے, یہ عادت ہے. لیکن آدم علیہ السلام, ان کی ماں کا نام پتہ ہے آپ کو؟ بولو یار. باپ کا. یہ آدم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ بولو یار, بولو. باپ کا نام؟ صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں. انسانیت, مخلوق, جنس یہ نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. نطفے سے یہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو معجزہ دیا ہے کہ وہ جبریل کی پھونک سے پیدا ہوا ہے. جبریل کے دم سے پیدا ہوا ہے. جبریل نے دم کیا ہے. یہ قرآن کا فلسفہ ہے, قرآن ہے. یہ جو دم کے منکر ہیں نا, وہ قرآن نہیں پڑھتے. ہاں پڑھے قرآن. حضرت مریم کے پاس جبریل نے آ کر پھونک ماری ہے اور کہا ہے کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. یہ قرآن ہے. میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اگر جبریل کسی کو بیٹا دے سکتا ہے, جو اللہ کا بندہ ہے, جو اللہ کا بندہ ہے جبریل, وہ خالق نہیں ہے, وہ رب نہیں ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے. جب جبریل کسی کو بیٹا دے سکتا ہے تو نبی پاک کے امتی اگر وہ کسی کو بیٹا عطا کرے, دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے. کبھی جبریل کے ذریعے دیتا ہے اور کبھی اپنے محبوب کے ولیوں کے ذریعے دیتا ہے. یہ لا علمی اور جہالت ہے, قرآن سے ناواقفی ہے.
جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اولیاء اللہ کی توہین کی جاتی ہے، انبیاء کی توہین کی جاتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ لا علمی دین سے دوری کی بات ہے۔ جو اللہ رب العزت کی منشا ہے، جو قرآن کی منشا ہے، اس کو نہ سمجھنے کی بنا پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ دیتا اللہ ہے سب کچھ، لیکن وہ اپنے بندوں کے ذریعے دیتا ہے۔ بارش برسواتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے، فرشتہ ہے۔ رزق تقسیم کرواتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے۔ یہ موت کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ بولو نا، اسرائیل، بندہ نہیں ہے وہ۔ دیتا سب کچھ اللہ ہے، لیکن اپنے بندوں کے ذریعے دیتا ہے۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اللہ نے انہیں عصا دیا تھا، ایک موسیٰ کو عصا دیا ہے، اپنے سارے نبیوں کو وہ عصا بھی دیتا ہے، سوٹی، 4 کتابیں آسمان سے اور چوتھی ڈنڈا۔ اقبال کہتا ہے عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد۔ کار کلیمی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا جو عمل ہے، وہ صرف کتابیں عمل نہیں کریں گی، کتابیں انسان نہیں بناتی، بلکہ ساتھ ڈنڈا بھی چاہیے۔ یہ قوم جو بگڑی ہوئی ہے نا، ہاں، جن کو ڈنڈا ملا ہے نا لاس اینجلس کے اندر، وہ سرے عام کہتے تھے کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، اور اپنے فنکشنوں کے اندر وہ اللہ کی توہین کرتے تھے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ہوں کہ نہیں۔ اور ہماری قوم بھی، ہم بھی اللہ سے بہت دور جا چکے ہیں، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے عصا دیا، معجزہ دیا، اور انہوں نے معجزہ کیا کیا کہ پہاڑ کے اوپر نہ آپ نے اپنی سوٹی ماری، پہاڑ کے اوپر اپنا عصا مارا۔ تو اب عصا مارا حضرت صالح علیہ السلام نے، تو اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی باہر آئی ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، میں نہیں بیان کر رہا، قرآن کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے میں۔ زندہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ اب پہاڑ، پتھروں سے انسان جانور پیدا نہیں ہوتے، پتھروں سے جانور انسان پیدا نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ رب العزت اپنے نبی کو شان دیتا ہے تو وہ پتھروں سے بھی جاندار نکلوا لیتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی دیکھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے اس خلیل نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ تو مردوں کو، کیونکہ انسان یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جب مر گئے ہیں، جیسے آج ہمارا نظریہ بن چکا ہے، یہ ہماری یہ سوچ بن چکی ہے، بس اس دنیا کے اندر جو ہم نے کام کر رہے ہیں کر لو، جو حرام کھانا ہے کھا لو، جو برائی کرنی ہے کر لو، کون سا کسی نے پوچھنا ہے۔ یہ جو آخرت کے اندر سوال و جواب کا عقیدہ ہمارا کمزور ہوا ہے، جس وجہ سے ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن حرام کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ عقیدہ کہ کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، اللہ نے پوچھنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دو بکری اور بکرا، دو جانور آپس میں لڑتے ہیں نا، تو اگر ایک جانور دوسرے کو زور کی ٹکر مارتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس سے بھی سوال کرے گا، اس سے بھی سوال کرے گا۔
یہ جو اعراف ہے نا، اعراف سورہ اعراف بھی ہے قرآن پاک کے اندر۔ اعراف اس جگہ کا نام ہے جہاں وہ لوگ ٹھہریں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، جتنی نیکیاں ہیں اتنے ہی گناہ ہیں۔ تو نہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بھیجے گا نہ جہنم کے اندر بھیجے گا، اس مقام پر اسے ٹھہرایا جائے گا اعراف کے اندر۔ اور جس کی ایک نیکی بڑھ جائے گی اسے جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا، اور جس کا گناہ بڑھ جائے گا، ایک گناہ، اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں یہ نظریہ قائم ہوا کہ کوئی سوال و جواب نہیں، جو کرنا ہے مرضی کرو۔ تو حضرت خلیل اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قوم کی تسکین کے لیے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے، نبی کو تو اطمینان ہوتا ہے پہلے ہی، وہ تو یقین ہوتا ہے اس کو اپنے اللہ پر، تو اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو اطمینان قلب دینے کے لیے سوال کیا کہ یا اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ قوم تو کہتی ہے کہ بس مر گئے ختم۔ تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل ابراہیم ایسا کر، 4 پرندوں کو لے، قرآن بیان کر رہا، 4 مختلف الجنس پرندوں کو لے، اور پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے پھر ان کا گوشت بنا کے پھر اس کا قیمہ بنا، پھر ان کو مکس اپ کر، جمع کر، سارے پرندوں کے گوشت کو جمع کر کے پھر ان کے 4 حصے کر، ایک حصہ ایک پہاڑ پر، دوسرا حصہ دوسرے پہاڑ پر، تیسرا حصہ تیسرے پہاڑ پر، اور چوتھا حصہ چوتھے پہاڑ پر رکھ دے، مکس کر کے پھر تو آواز دے کہ جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ جب تو آواز دے گا، یہ ابراہیم کا معجزہ ہے، جب تو آواز دے گا پھر دیکھیں تیرا معجزہ کس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ عمل کیا، گوشت کے 4 پہاڑوں پر ٹکڑے رکھ دیے، اور پھر حضرت ابراہیم نے آواز دی تو وہ سارے ذرے اڑتے ہوئے آپس میں جمع ہو رہے ہیں، اور جمع ہو کر وہ پرندہ بن کے پھر اڑ رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا ہے۔ کیا معجزہ دیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ مٹی کا پرندہ بناؤ، کھلونے بنتے ہیں مٹی کا وہ پرندہ بنایا آپ نے، اور پھر آپ نے اس میں پھونک ماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پھونک ماری تو وہ مٹی کا بنا ہوا پرندہ اڑ کر جا کر درخت پہ بیٹھ گیا۔ یہ وہ معجزے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہر نبی کو معجزہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو سب سے زیادہ جس کے معجزات کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات دیے ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل کے نیچے رکھتے تھے، اور جب باہر نکالتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، چمکتا تھا، نور والا ہو جاتا تھا، اس سے روشنی ملتی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کو عصا دے کر اللہ نے فرمایا کہ اس عصا کو پتھر پر مارو، پتھر پر مارو۔ جب پتھر پر مارو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فن فجرت منہ اثنتا عشر عینن۔ جب تم پتھر پر یہ عصا مارو گے تو اس عصا کے لگنے کی وجہ سے اس پتھر سے 12 چشمے نکلیں گے، پانی نکلے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مار رہے ہیں تو اس سے پانی نکل رہا ہے، اور پھر اسی عصا کی شان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آپ اس علاقے سے نکل کر فرعون نے جب حملہ کرنا شروع کیا
تو آپ اس علاقے سے ہجرت کر کے نیل کو کراس کرنے لگے، دریائے نیل کو، تو وہ پورے جوبن پر تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی عصا کو دریائے نیل کے پانی پر مارا. پتہ ہے نا آپ کو؟ دریائے نیل کے پانی پر مارا ایسے، تو اب وہ دریائے نیل کا پانی پتھر بن گیا، رستہ چھوڑ دیا اس نے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ ہے کہ وہ پتھر پر مارے تو پانی بنتا ہے اور پانی پر مارے تو پتھر بنتا ہے. اور پھر اس معجزے کی شان کیا ہے، اس عصا کی شان کیا ہے کہ اگر فرعون کے دربار میں جا کر وہ فرعون کے جادوگر جو ہیں وہ اپنی رسیوں کو سانپ بناتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنتا ہے جو ان سانپوں کو کھا جاتا ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی معجزے کی شان بیان کرتے ہوئے، اسی عصا کی شان بیان کرتے ہوئے، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. عصائے کلیم، اژدہا بڑا سانپ، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد. گروہ کا سہارا عصائے محمد. اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عصا دیا ہے، موسیٰ کو بھی عصا دیا ہے. موسیٰ کو عصا دیا، جو کھڑے ہوتے تھے موسیٰ کے سامنے وہ عصا ان کو گرا دیتا تھا، اور محمد کو عصا دیا ہے، محمد گرتے ہوں کو اٹھا دیتا تھا. زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وہ عصا دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کبھی پتھر پر مارتے ہیں پانی بنتا ہے، اور کبھی پانی پر مارتے ہیں تو پتھر بنتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی شان ہے. سارے کے سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، لیکن اپنے محبوب کو ایک معجزہ دیا ہے قدم کا. قدم کیسا معجزہ ہے؟ اور ایک معجزہ دیا ہے آنکھ کا. قدم معجزہ کیسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر پہنچے ہیں، آپ کے قدم جہاں پہنچے ہیں، کائنات میں کسی فرد بشر کے، کسی نبی کے قدم وہاں نہیں پہنچے. معراج کی رات ایسا معجزہ دیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کو کہ جہاں محبوب کے قدم پہنچے ہیں نا، وہاں کسی کے قدم نہیں پہنچے. اور آنکھ دی ہے، کسی آنکھ کے اندر یہ معجزہ نہیں، کسی آنکھ کے اندر یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ بغیر حجاب کے وہ اپنے رب کا دیدار کرے. یہ قوت حاصل ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں کو حاصل ہے کہ بغیر حجاب کے اپنے رب کا دیدار کر رہی ہے. چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. سبحان اللہ. یہ معراج شروع ہی سبحان اللہ سے ہوتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. باہر والے بھی سبحان اللہ بولو. چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو نظر والو نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. سبحان اللہ.
یہ وہ معجزہ ہے معراج کا، سارے نبیوں کو معراج ہوئی ہے، سارے نبیوں کو معراج ہوئی ہے، سب نبی معراج کرتے رہے ہیں، لیکن ہر نبی کے معراج کا معاملہ، وقت، زمان، مکان یہ نیچے ہے۔ جو معراج اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، ایسی معراج اس نے کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کی، کسی اور نبی کو وہ معراج عطا نہیں کی جو اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ اس پر ایک روایت حدیث پاک بیان کر کے بات پھر روکتے ہیں یہاں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ابن عساکر نے، امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابہ نے سوال کیا، وہ اپنے نبی کی شان سننا چاہتے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا، حضور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کلام کیا ہے، کلیم اللہ ہیں آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح القدس ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل بنایا، فما اوتیت من الفضل، حضور اللہ کی طرف سے آپ کو کون سی شان ملی ہے، کون سی فضیلت ملی ہے؟ یہ بات کر کے نا کہ عیسیٰ کو یہ مرتبہ ملا ہے، موسیٰ کو یہ مرتبہ ملا ہے، ابراہیم کو یہ مرتبہ ملا ہے، تو آپ کو اللہ رب العزت نے کیا فضیلت دی ہے، کیا مقام دیا ہے، کون سی شان دی ہے؟ قبل اس سے کہ نبی پاک اس کا جواب دیتے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا، تو جا کر میری طرف سے جواب دے، میری طرف سے جواب دے، محبوب کو کہو کہ خاموش رہے، محبوب تیری شانیں بیان کرنے والا تیرا خدا جو موجود ہے، ویسے بھی اپنی شان خود بندہ بیان کرے، اتوار دور بدل چکے ہیں نا، ہر بندہ اپنے ساتھ ہی چودھری لکھتا ہے، میں چودھری، کوئی دوسرا کہے تو بات بنتی ہے، خود ہی اپنے ساتھ لکھا ہے میں چودھری، علامہ صاحب اپنے ساتھ لکھتا ہے، علامہ صاحب، امام الاولیاء، شیخ الحدیث، کوئی دوسرا لکھے تو بات بنتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب میں جو ہوں تیرا رب بنانے والا، تو خاموش رہ، تیری شانوں کی جب بات آئے گی نا تو میں بیان کروں گا۔ جبریل امین آئے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے روح اللہ بنایا ہے، اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ سے 2000 سال پہلے ہم نے جنت کے ہر پتے پر محبوب آپ کا نام لکھ دیا ہے، آپ کا نام لکھ دیا۔ کوئی دروازہ نہیں جنت کا جس دروازے پر محبوب آپ کا نام نہ لکھا ہو۔ اور رہی بات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا ہے، تو محبوب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کلام کیا ہے فرش زمین پر، فرش زمین پر، اور آپ سے کلام کیا ہے عرش بری پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کلام کیا ہے کوہ طور پر، اور آپ سے کلام کیا ہے عرش نور پر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا ہے جب ہم کلام کر رہے تھے، موسیٰ اور ہمارے درمیان 70,000 پردے تھے۔ جب ہم موسیٰ سے کلام کر رہے تھے تو 70,000 پردے تھے، اور محبوب معراج کی رات جب آپ سے کلام کر رہے تھے تو درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، بغیر حجاب کے تمہیں دیدار کرا رہے تھے۔
اور پھر رہی بات محبوب یہ پوچھتے ہیں، آپ کے اصحاب پیارے صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو آپ کو کیا مرتبہ دیا ہے؟ اگر ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو محبوب آپ کو حبیب بنایا ہے۔ کا معجزہ ہے یہ، مصطفیٰ کے قدموں کا معجزہ ہے۔ کیسا معجزہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدم وہاں پہنچے ہیں جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے، اور دیدار کیا ہے، زیارت کی ہے سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، انشاءاللہ یہ بیان کریں گے آگے، سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے۔ یہ سر کے اندر جو آنکھیں ہیں نا، یہ صرف اگر طاقت ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں طاقت ہے۔ دیکھیں نا، ہم سورج کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتے، ملا سکتے ہو؟ آنکھیں چودے آ جائیں گی، یہ ہماری آنکھوں کی طاقت ہے نا۔ اور جو خالق سورج ہے، وہ خالق نور سورج ہے، اس ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے بغیر حجاب کے دیکھا ہے، بغیر حجاب کے دیکھا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ہمت، طاقت اور قوت ہے کہ بغیر حجاب کے۔ اور پھر کس طرح دیکھا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، خود قرآن بیان کر رہا ہے اس دیدار کو، قرآن بیان کر رہا ہے اس نظارے کو، زیارت کو، اس زیارت کی حالت اور کیفیت کو قرآن بیان کر رہا ہے سورہ والنجم کے اندر، کہ محبوب ہمیں موسیٰ نے عرض کی تھی کہ زیارت کراؤ، تو ہم نے ایک تجلی ڈالی، وہ بھی شاید آپ کے نور کی تجلی تھی، تو موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، خر موسیٰ صائقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، ڈول گئے موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھ کر۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ محبوب آپ نے اپنی آنکھوں سے بغیر حجاب کے ہمارا دیدار کیا ہے، ہمیں دیکھا ہے، اور دیکھ کر کیا ہوا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو آنکھ جھپکی ہے اور نہ ہی ڈولے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، نہ ہی آنکھ جھپکی ہے، نہ ہی حسن یوسف اور ہے، حسن یوسف، حسن محمد، چشم موسیٰ اور ہے، چشم موسیٰ اور ہے، چشم محمد اور ہے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے۔ یہ معجزہ معراج ہے جس پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔